بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث پاک کا نچوڑ یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے کسی بھی شرعی حکم کو ہلکا جاننا اور جان بوجھ کر اس پر عمل نہ کرنا بعض اوقات انسان کو بہت بڑا نقصان دے جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، فقال کل بیمینک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ کھانے کے دوران بھی ہمیں نیکی کی بات کہنی چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ کھانے کے دوران آپ کے بچے کھا رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، سنت کے خلاف کھا رہے ہیں، تو آپ ان کو سمجھائیں کہ بیٹا ایسے نہیں، ایسے کھانا ہے۔ کھانے کا طریقہ کھانے کے دوران ہی سمجھائیں گے نا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا تو نہیں کہ جب فارغ ہو جائیں گے، پھر ابھی تو پریکٹیکل چل رہا ہے، آپ ان کو کھا کے دکھائیں کہ یہ ہے سنت طریقہ کھانے کا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، آپ جس طریقے سے کھا رہے ہیں بیٹا یہ ہمارا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھائے تو اسے روکیں، اسے فوراً درس دیں، پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور ہمارے پیارے نبی کا کیا طریقہ ہے کہ ہم نے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 انگلیوں سے نوالا بنا کے، چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے اچھی طرح چبا کے کھانا ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے۔ تو سرکار نے بھی اسے کیا فرمایا؟ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا لا استطیع، کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، حالانکہ اس کا ہاتھ صحیح تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاستطعت، اگر تیرا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا تو نہ اٹھے۔ کیا فرمایا؟ تیرا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا تو نہ اٹھے، تیرے منہ سے جو بات نکلی ہو کے رہی۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے۔ پھر کیا ہوا؟ ما منعہ الا الکبر، راوی نے بیان کیا کہ اس کو سیدھا ہاتھ اٹھانے سے صرف تکبر نہیں روکا تھا، اس کے اندر غرور تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نے اطاعت نہ کی، حضور کا حکم نہ مانا، جھوٹ بول دیا کہ میں تو سیدھے ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا، میرا سیدھا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں اٹھتا تو نہ اٹھے۔ فما رفعہا الی فیہ، راوی کا بیان ہے کہ پھر وہ کبھی زندگی بھر اپنا ہاتھ، سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا یہ انجام، حضور کے سامنے جھوٹ بولنے کا یہ انجام، آپ کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہو گئے لاستطعت، کہ تو نہیں اٹھا سکتا تو تیرا ہاتھ نہ اٹھے، صرف اتنا فرمایا، پھر زندگی بھر وہ کبھی اپنا ہاتھ اپنے منہ کے قریب نہ لے جا سکا۔ ہیں جی؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات، حضور کا حکم نہ ماننے کا انجام بھی ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ حضور سے، وہ آپ کے دہن مبارک سے جو بات نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے جان بوجھ کر روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت ساری چیزوں پر، بہت سارے احکامات پر، بہت سارے طریقوں پر ہم ایزیلی عمل کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن توجہ نہیں کرتے، غفلت کرتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں، تو بسا اوقات پھر انسان کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب آپ ان لوگوں سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔